کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم بیمار پڑ جائیں تو علاج کرانا سنت ہے، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے زندگی عطا فرما، تو کیا اللہ اس کی زندگی بڑھا دیتے ہیں یا دعا سے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے؟ اگر زندگی ختم ہو جائے تو کوئی دعا نہیں مانگتا، دعا صرف لا علمی سے مانگی جاتی ہے۔ اگر طالب علم کو وقت سے پہلے علم ہو جائے کہ وہ فیل ہو رہا ہے تو وہ کالج جانا بند کر دے گا۔ جب تک لا علمی ہے تب تک دعا ہے۔ اگر مقدر کا علم ہو جائے تو دعا نہیں ہے۔ جس کو یقین ہو جائے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نہ تو کوئی حادثہ اسے کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت اسے ٹال سکتی ہے، تو آدمی اس کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ جو لوگ جانتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ دعا کرو، اس سے زندگی بڑھ جائے گی، 2 سال اور بڑھ جائیں گے، پھر دعا مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دعا کارگر نہیں ہوتی۔ جب دعا کارگر نہ ہو تو وہ مقام تقدیر کہلاتا ہے۔ اس مقام سے آگے آپ نہیں جا سکتے، کوئی دعا آپ کو اس سے آگے نہیں لے جا سکتی۔ اسے کہتے ہیں فائنل ڈے۔ اگر مقدر میں کچھ سال باقی ہیں تو پھر دعا کرنے والا بابا پیدا ہو جائے گا۔ اب بابا دیکھ لیتا ہے کہ اس کی زندگی کے 2 سال باقی ہیں تو وہ دعا مانگتا ہے۔ اس طرح وہ دعا مانگتے ہیں اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ موت کا دن مقرر ہو گیا ہے، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رزق اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور عزت ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر دعا کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ پھر بھی دعا کا مقام ہے۔ دعا مانگتے چلے جاؤ۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو بارگاہ الہی میں لے جاتا ہے۔ دعا وہاں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا آخری اور واحد گر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ آپ اللہ سے دعا کرتے رہو اور جو چیزیں مانگنے والی نہیں ہیں وہ بھی مانگتے رہو، تو دعا نامنظور بھی ہو سکتی ہے۔ مانگنا آپ کا کام ہے، آگے سے جواب دینا اللہ کا کام ہے۔ اتنی گفتگو جو ہے آپ کے لیے بڑا انعام ہے۔ آپ بس مانگتے چلے جاؤ۔ ہم انسان ہیں، مانگتے ہی رہیں گے۔ اللہ کچھ دے دے تو ہم لے لیں گے اور کچھ نہ دے تو اس کا متبادل مانگ لیں گے۔ دعا کی فضیلت پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دعا قبول ہو جائے اس کا شکر ادا کرو اور جو قبول نہ ہو اس پر غور کرو۔ وہ تو مالک ہے، ماننے پر آ جائے تو گناہ گار کی بھی سن لے اور گناہ گاروں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے۔ حکم یہ ہے کہ ذکر اتنا کریں کہ اس میں گم ہو جائیں۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس زمانے میں ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا ذکر نہ ہو سکے تو درود شریف بھی ذکر ہے۔ سب سے ضروری ذکر نماز ہے، سجدہ بھی ذکر ہے، اللہ کی کائنات میں تفکر کرنا بھی ذکر ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ذکر ہے، زندگی سے گلا شکوہ نکال دینا بھی ذکر ہے۔ اگر آپ کے اندر اللہ کا عشق پیدا ہو جائے تو آپ کے اندر ذکر پیدا ہو جاتا ہے۔ منم محوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم، شدم غر کے وسالے او نمی دانم کجا رفتم۔ انسان اللہ کے خیال میں غرق ہو جاتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہتا ہے کس کا نام؟ تو یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ ذکر کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ کے علاوہ کوئی شے رہتی ہی نہیں اسے ہو کا ویرانہ کہتے ہیں۔ ہر طرح ہو جاتی ہے۔ اب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا وہ سلطان الاذکار ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ترسیم یا مثال نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو چنبیلی کی خوبصورتی سے تشبیہ دی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بوٹی مخلوق ہے اور وہ خالق۔ آپ کسی چیز کو اللہ نہ کہنا کیونکہ یہ شرک اور گناہ ہے جب تک کہ آپ اس کو اس حالت میں نہ دیکھیں۔ کوئی شے اس سے باہر نہیں اور وہ کسی شے کے اندر نہیں۔ وہ کہاں ہے اور کیا ہے اس کا اندازہ کون لگائے۔ پھر ایک مقام آتا ہے ہماؤس کا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بولا بلا وہ کہہ کے الست، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشین، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا۔ اب جس نے یار کو جا بجا دیکھا ہے وہ یہ بات کہہ سکتا ہے۔ آپ یہ بات نہ کہنا، یہ آپ کا مشاہدہ نہیں ہے۔
اگر مشاہدہ ہو جائے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ سارے چہرے ایک ہی چہرہ بن جائیں گے۔ اگر کہیں ایسا مشاہدہ ہو جائے تو پھر آپ کہہ دیں کہ سارا واقعہ ایک ہی واقعہ ہے۔ جب ماضی سارے کا سارا حال میں اتر جائے اور ہمارے چہرے بدل کے کئی سو سال پہلے کے چہرے بن جائیں تو پھر ہم کچھ اور ہی واقعہ کرنے لگ جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو اور آپ بیان کرو تو یہ گمراہی ہوگی۔ گمراہی یہ ہے کہ حق سے زیادہ کسی چیز کو بیان کیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ حق سے کم بیان کیا جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو فقیر نہیں بنایا تو فقیر مت بنو۔ جب تک وہ نہ بنائے بات نہیں بنتی۔ اپنے بنانے سے بات نہیں بن سکتی۔ جس طرح کوئی نبی بنے تو وہ خود بنے گا تاکہ زمانے سے خراج یا تعریف وصول کرے، لیکن اس کو تعریف کی بجائے لعنت ملتی ہے۔ اس طرح جب خود ساختہ ولی بنے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم صرف انسان بن جاؤ، یہ بڑا مقام ہے۔ عبادت کے بغیر عابد بننے کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ولی نہیں تو اس کو بیان کرنا گمراہی ہے، اور اگر یہ مقام عطا ہو گیا تو اس کو چھپاتے رہنا ظلم ہے۔ اس لیے اتنا بیان کرو جتنا اصل ہے۔ اگر آپ اتنا انصاف کریں اور صرف اتنا ہی بیان کریں جتنا اصل ہے تو اس سے بہت آسانی ہو جائے گی۔ Have more than you show، یعنی کہ دکھائی ہوئی چیز سے زیادہ اندر رکھو تاکہ حقیقت سے آپ کا ظاہر کم ہو، پھر آپ یقیناً عافیت میں چلے جاؤ گے۔ اگر آپ اپنی حیثیت سے باہر ہو کر اظہار کر رہے ہو تو نقصان میں چلے جاؤ گے، پھر اس کو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ خام خواہ تکلف کرتے جاؤ گے کہ آ بیل مجھے مال، کہ میں درویش وقت ہوں، اور اگر اصل درویش سامنے آ گیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے تم جتنے ہو اتنے رہو تاکہ تم میں قائم رہو۔ اپنی ہستی کو پہچانو، صرف اتنا اظہار کرو جتنا آپ ہو۔ اگر ذکر کی خواہش ہے تو خواہش ہی ذکر بن جاتی ہے۔ دنیا کے اندر محبت کی جتنی بڑی کہانیاں ہیں سب جدائی کے قصے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے محبت میں جدائی ہی کی بات ہے۔ وصال حق تو ہے ہی نہیں، نہ دیدار کا مقام ہے، نہ رویت عینی کا مقام ہے، صرف طلب کا مقام ہے اور دوری کا مقام ہے۔ لیکن دوری اور قربت اللہ کے سامنے ہے ہی نہیں، نہ اس کے کوئی قریب ہے نہ کوئی بعید۔ اس کے سامنے فاصلہ کیا ہے؟ سمندر سے 2-4 دریا نکل جائیں تو اسے کیا فرق پڑے گا، اور 4 دریا اس میں داخل ہو جائیں تو بھی کیا فرق پڑے گا۔ اللہ کریم کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچاننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ ملاوٹ چھوڑ دو تو آسان ہے، تکلف چھوڑ دو تو آسان ہے، اور اگر تکلف ہے تو ساری عمر پریشانی ہی پریشانی رہے گی۔ اللہ والا بننے کی خواہش نکال دو اور اللہ والا بننے کا عمل کرو۔ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دو۔ اب جس راہ سے وہ گزارے وہی راہ آپ کے لیے حق کی راہ ہے۔ کیا فقیر بننے کے لیے خواہش کا اظہار کرنا یا کوشش کرنی چاہیے؟ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ فقیر کی تعریف کیے بغیر اور فقیر کے مقام کو پہچانے بغیر یہ کیا خواہش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فقیر کی دنیا میں بڑی آبرو کی جاتی ہے اور آپ اس لیے فقیر بننا چاہتے ہیں تو بے شمار فقراء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عزت اور آبرو سے گریز کیا اور ابتلا سے گزرتے رہے۔ فقیر کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا محتاج ہو جانا اور اس کی طلب رکھنا۔ فقر کا ایک منصب اور ایک مقام بھی ہے۔ سارے فقیر صاحب ارشاد نہیں ہوتے، سارے اس میں مرتبہ حاصل نہیں کرتے۔ فقیری عطا ہوتی ہے تسلیم و رضا کے بعد۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقیر الا اللہ کی تفسیر ہے اور فقر سجدہ شبیری ہے۔ جب آپ اپنے گرد و پیش کو تحفظ دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مانگ لینی ہیں۔ اس مقام کے لیے وہ شخص خواہش رکھے جو یہ ہمت رکھتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔